السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے اردو کی 7ویں کتاب بہارستانی اردو، اور ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 9، ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ محکمہ ڈاک اور محکمہ تار نے کئی شخصیات کی یادگار منانے کے لیے ان کے نام اپنا ٹکٹ جاری کیا، جن میں مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل وغیرہ وغیرہ، اور شاعروں میں سر سید احمد خان، اقبال، پریم چند وغیرہ وغیرہ، یعنی بہت بڑے بڑے لوگ، ٹیگور جیسا شخص، غالب اور انیس جیسے لوگ، رفیع احمد قدوائی جیسے، مولانا آزاد جیسے بڑے بڑے لیڈر، ان کے نام محکمہ نے یعنی محکمہ تار نے، محکمہ ڈاک نے اپنا ٹکٹ جاری کیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جاپان میں ایک کتے کے نام کا ٹکٹ جاری کیا۔ ٹکٹ مذکر ہے، کتے کی ٹکٹ کے بجائے کتے کا ٹکٹ۔ اچھا، اس کتے کا نام ہاچی تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور ہاچی 20 نومبر 1923 کو پیدا ہوا تھا۔ یہ ڈاکٹر برو نے پالا تھا، اور یہ ٹوکیو یونیورسٹی میں ڈاکٹر برو جو تھے، ٹوکیو یونیورسٹی میں ویسے تھے، پروفیسر تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ہاچی کی عمر 1 سال کی ہو گئی تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ہر روز صبح کو اسٹیشن جاتا۔ ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتی اور ہاچی اسٹیشن پر شام تک ان کا انتظار کرتا رہتا۔ جب شام کو گاڑی آتی تو وہ اپنے مالک کا استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گھر واپس آتا۔ ہاچی کا یہ روز کا معمول تھا، اور اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک دن ڈاکٹر برو جب یونیورسٹی پہنچا، وہاں پر علیل ہوئے، بیمار ہوئے، اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ شام کی گاڑی سے پروفیسر نہیں آئے تو ہاچی بہت پریشان ہوا، مایوس نہیں ہوا، لیکن اپنا منہ لٹکائے اسٹیشن سے بہرحال گھر پہنچا۔ اور اس کا معمول ایسا ہی رہا کہ وہ صبح آتے اسٹیشن تک، جہاں سے پروفیسر صاحب اس ٹرین میں سوار ہوتے، پھر یونیورسٹی جاتے، اور اس اسٹیشن تک یہ ہاچی روز آتا اور شام کو واپس چلے جاتا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس ہاچی کے نام کا ایک مضمون جاپانی اخباروں میں چھپا، اور اس مضمون کی جو سرخی تھی وہ تھی 7 سال تک مالک کا انتظار، کیونکہ یہ سرخی ایسی تھی کہ یہ لوگوں کا دل اس نے کھینچ لیا۔ اس طرح ہاچی پورے جاپان میں مشہور ہوا، اور ان کا ایک مجسمہ بنایا گیا جس کی باضابطہ نقاب کشائی ہوئی، اور اتنا بڑا مجمع جمع ہوا کہ اس سے پہلے کبھی ایسی نشست میں اتنا بڑا مجمع جمع نہیں ہوا تھا۔ پہلے طلباء و طالبات، آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ یہ صفحہ نمبر 52 کی بات ہے، اور آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 54۔ میں اسے پڑھتا ہوں، آپ دھیان رکھیے۔ پھر اسی طرح کا ایک مجسمہ اریے کے شہریوں نے بنوایا۔ تو اس سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جاپانیوں نے پیتل کا ویسا ہی مجسمہ بنوانے کے لیے چندہ جمع کیا تھا۔ تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر اسی طرح کا ایک مجسمہ اریے کے شہریوں نے بنوایا۔ کیوں؟ کیونکہ ہاچی ان کے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ اب تو ہاچی کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ہاچی کے نام سے جاپانیوں نے طرح طرح کی چیزیں بنانی شروع کر دیں، جیسے ہاچی چاکلیٹ،
حاجی بسکٹ، حاجی کھلونے، غرض بے شمار چیزیں اس کے نام پر بنائی گئیں۔ پیارے طلباء و طالبات، یہاں پر کئی نام آئے ہیں جنہیں ہم اسم کہیں گے، جیسے مجسمہ یہ اسم ہے، حاجی اسم ہے، مجسمہ اسم نکرہ ہے اور حاجی اسم معرفہ ہے۔ اسی طرح یہاں پر چاکلیٹ ہے، بسکٹ ہے، کھلونے ہیں، یہ سب اسما ہیں، نام ہیں۔ یہی نہیں، جاپان کے شاعروں نے حاجی کی وفاداری پر اچھی اچھی نظمیں کہیں اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کے گیت سب کی زبان پر چڑھ گئی، سب کی زبان چڑھ گئی، یہاں تک کہ ایک فلم میں بھی حاجی کو پیش کیا گیا۔ پیارے طلباء و طالبات، آپ اسے کئی بار خود پڑھیں تاکہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ آئیں اور آپ اسے لکھیں بھی تاکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ درست ہو جائے۔ میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں، آپ سنیے گا۔ پھر اسی طرح کا ایک مجسمہ اڈیے کے شہریوں نے بنوایا، کیونکہ حاجی ان کے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ اب تو حاجی کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ حاجی کے نام سے جاپانیوں نے طرح طرح کی چیزیں بنانی شروع کر دیں۔ حاجی چاکلیٹ، حاجی بسکٹ، حاجی کھلونے، غرض بے شمار چیزیں اس کے نام پر بنائی جانے لگیں۔ یہی نہیں، جاپان کے شاعروں نے حاجی کی وفاداری پر اچھی اچھی نظمیں کہیں اور تھوڑی ہی دنوں میں اس کے گیت سب کی زبان پر چڑھ گئی، یہاں تک کہ ایک فلم میں بھی حاجی کو پیش کیا گیا۔ پیارے طلباء و طالبات، آپ گھر پر پڑھیں، کتاب کھولیں، کاپی پر لکھیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنی صحت کی فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔